السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ہم نے اپنے پچھلے لیکچر میں نظم حمد کے تمام اشعار کی تشریح سمجھائی تھی، آپ لوگوں نے سمجھی اور اس کو اپنے جرنلز کے اوپر تحریر کیا۔ آج ہم حمد کی تشریح کرنے کے بعد اس کی مشق کریں گے۔ سب سے پہلا سوال، کون سا بندہ حمد سرا ہے؟ آنسر آپ کے پہلے شعر میں ہی ہے۔ کس کا حق سب سے مقدم ہے؟ یہ بھی آپ کے دوسرے شعر میں آنسر ہے۔ اللہ کا گدھا کس میں مگن رہتا ہے؟ باد صبا گھر گھر کیا لیے پھرتی ہے؟ محرم اور نامحرم میں کیا فرق ہے؟ پھر اس حمد میں شاعر نے اللہ تعالیٰ کی کون کون سی صفات بیان کی ہیں، یعنی کہ آپ نے مختصر بتانا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات اس حمد میں بیان ہوئی ہیں کہ اللہ تعالیٰ بادشاہ ہے، قادر ہے، ظاہر ہے، باطن ہے، ہر چیز پہ قابض ہے اور اس کی قدرت ہر شے پر محیط ہے اور اس کا پیغام دنیا میں، تمام دنیا میں پھیلا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ اسی طرح نوازتا ہے اپنے فرما بردار بندوں کو بھی اور نافرمان بندوں کو بھی، کیونکہ وہ رحیم اور کریم بھی ہے۔ پھر اس کے بعد دوسرا سوال ہے آپ کا تیسرا سوال کہ مندرجہ ذیل الفاظ و مرکبات کے معنی لکھیں۔ معنی آپ کو سب سے پہلے لکھوا دیے گئے تھے کہ مقدم، محرم، خلت سلطانی، محیط، آفاق، بندہ نافرما۔ مقدم کہ جو سب سے زیادہ ضروری ہو، محرم جاننے والا، خلت سلطانی بادشاہی لباس، محیط پھیلا ہوا، چھایا ہوا، آفاق دنیا، بندہ نافرما ایک نافرمان انسان۔ پھر چوتھا سوال ہے کہ تیسرے شعر میں شاعر نے محرم اور نامحرم کو کس لیے ایک جیسا قرار دیا؟ تشریح آپ نے سمجھ لی ہے، اس تشریح کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے اس کا جواب دینا ہے۔ پھر سوال نمبر 5 ہے کہ درج ذیل اشارات کی مدد سے حمد کا خلاصہ مکمل کرنا ہے۔ یہ انہوں نے آپ کو یہاں پہ کچھ پوائنٹس دیے ہیں اور آپ نے تمام تشریح کو سمجھتے ہوئے، مد نظر رکھتے ہوئے، ان پوائنٹس کی روشنی میں، ان اشارات کی روشنی میں آپ نے اپنا حمد کا خلاصہ تحریر کرنا ہے۔ پھر اعراب لگا کر تلفظ واضح کریں۔ بندہ نافرما، حمد سرا، مقدم، محرم، خلت سلطانی، رنج و مصیبت، آفاق، رنگ بیاں۔ پھر سوال نمبر 7 ہے، سوال نمبر 6 تک آپ نے اپنے جرنل پہ تحریر کرنا ہے، اور پھر سوال نمبر 7 ہے گو سب سے ڈیش ہے حق تیرا ادا کرنا۔ سوال نمبر 8 ہے کہ نافرمان اور نامحرم میں نا سابقہ ہے۔ آپ نے ایسی 5 مثالیں تلاش کریں جن میں نا سابقے کے طور پر استعمال ہوا ہو، جیسے نامناسب۔ اسی طرح کہ آپ نے نا کے ساتھ 5 الفاظ اور بنانے ہیں۔ پھر سوال نمبر 9 ہے جو آپ نے بک کے اوپر ہی کرنا ہے۔ سوال نمبر 7، سوال نمبر 9 آپ نے بک کے اوپر کرنا ہے۔ بندہ نافرما آپ نے کالم الف کو کالم بے کے ساتھ آپ نے میچ کرنا ہے، ملانا ہے۔ یہ تو تھی آپ کی جرنل کے اوپر ایکسرسائز جو آپ نے کرنی ہے۔ اس کے بعد سب سے آخر میں آپ نے اس حمد کا جو کام کرنا ہے وہ ہے مرکزی خیال۔ مرکزی خیال کہ شاعر کا اس حمد کو بیان کرنے، اس حمد کو تحریر کرنے کا اہم مقصد کیا تھا، اہم خیال کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہر شے پہ محیط ہے، کوئی بشر بھی اس کی عظمت تسلیم کیے بغیر نہیں رہ سکتا، رنج و مصیبت میں گلہ و شکوہ کرنے والے بھی اسی کو اپنا آخری سہارا سمجھتے ہیں، ہوا اس کی ذات کا بتا دیتی ہے، صاحب ایمان اور منکر اسی کا دم بھرتے ہیں۔ یہ تھا آپ کا مرکزی خیال جو آپ نے تحریر کرنا ہے، اور اس میں آپ مزید اپنے پاس سے اضافہ کر سکتے ہیں۔ آج کا آپ کا کام اتنا ہی تھا کہ جو آپ نے اپنے جرنل پر کرنا تھا۔ اس کے بعد آپ کا دوسرا جو کام ہے وہ آپ کا قواعد انشاء کتاب ہے۔ یہ کتاب سب کے پاس ہوگی، اور اس کتاب کے واحد جمع جنہیں ہم نے
اپنی اس بک سے پڑھنا ہے اور یاد کرنے ہیں۔ وہ ہیں صفحہ نمبر 28، اسلوب، اسالیب، استاد، اساتذہ، آلہ، آلات، اب، آبا، ادیب، ادبا، آفت، آفات، بحر، بحور، برج، بروج، افق، آفاق، اکبر، اکابر، اسم، اسما، اثر، آثار، اثرات، اشارہ، اشارات، آیت، آیات، برکت، برکات، تاجر، تجار، اقلیم، اقالیم، امام، ائمہ، ادب، آداب، آخر، اواخر، امت، امم، بخار، بخارات، بدن، ابدان، تجربہ، تجربات، امر، امور، اوامر، امیر، امراء، اول، اوائل، اختراع، اختراعات، علم، اعلام، باب، ابواب، برہان، براہین، تجویز، تجاویز، تبرک، تبرکات، ترکیب، تراکیب، توقع، توقعات، تاریخ، تواریخ، تفصیل، تفاصیل، ثمر، اسمار، تدبیر، تدابیر، تجلی، تجلیات، ثابت، ثوابت، ترجمہ، تراجم، تحفہ، تحائف۔ یہ آپ نے ثابت، ثوابت تک یہ آپ کے واحد جمع ہیں جنہیں آپ نے یاد کرنا ہے۔ اور پھر آپ نے صفحہ نمبر 98، صفحہ نمبر 98 کہانی ہے شیر کا گھر، جسے آپ نے پڑھنا ہے اور اس میں جو مشکل الفاظ ہیں ان کے مطلب میں آپ کو یہاں پہ بیان کر دیتی ہوں۔ شیرپور کا گاؤں دریا سے ذرا ہٹ کر علیحدہ ہو کر آباد تھا۔ گاؤں اور دریا کے درمیان سرسبز کھیت تھے۔ دریا پار ایک جنگل تھا جس میں جنگل کا بادشاہ شیر رہتا تھا اور اس کے ساتھ اور بھی کئی شیر اپنی اپنی کھچار میں شیر کے رہنے کی جگہ میں دھاڑا کرتے تھے، بولا کرتے تھے۔ دریا کو کشتی کے ذریعے عبور پار کیا جاتا تھا کیونکہ دریا پر کوئی پل نہ تھا۔ شیرپور میں ایک بڑھئی رہتا تھا جو اپنے کام میں استاد مانا جاتا تھا۔ ایک دن اسے لکڑی کا پنجرہ بنانے کے لیے لکڑی کی ضرورت تھی۔ اس نے صبح سویرے اپنے بیٹے کو ساتھ لیا اور دریا کے پار جنگل میں چلا گیا۔ ایک درخت سے لکڑی کاٹی اور پنجرہ بنانے لگا۔ وہ اپنے کام میں مصروف تھا کہ ایک شیر آ گیا اور بولا، بڑے میاں کیا بناتے ہو؟ بڑھئی نے جواب دیا، جنگل کے بادشاہ کا گھر بنا رہا ہوں۔ شیر نے کہا، اس چھوٹے سے پنجرے میں ہم کیسے سما سکتے ہیں؟ آ سکتے ہیں۔ بڑھئی نے کہا، جنگل کے بادشاہ اس میں داخل ہو کر دیکھ لیجیے۔ شیر نے آؤ دیکھا نہ تاؤ، یعنی کہ اس نے کچھ بھی انتظار نہ کیا، فوراً جلدی سے پنجرے میں داخل ہو گیا۔ بڑھئی نے فوراً دروازہ بند کر دیا۔ اب شیر قید تھا، پنجرے سے نکلنے کے لیے بےتاب، بے قرار۔ بڑھئی نے بیٹے سے کہا، لوٹا لو اور آگ جلا کر پانی کو خوب گرم کرو۔ لڑکے نے ایسے ہی کیا۔ جب پانی ابلنے لگا تو بڑھئی نے لوٹا اٹھایا اور شیر پر ڈالنے لگا۔ جوں جوں جیسے جیسے ابلتا ہوا گرم گرم پانی پڑتا، شیر تڑپتا، حتیٰ کہ اس کے بدن کی کھال تک جل گئی اور شیر ادموا سا مرنے کے قریب بے جان سا ہو گیا۔ بڑھئی نے یہ دیکھ کر پنجرے کا دروازہ کھول دیا۔ شیر باہر نکلا، بے تحاشا جنگل کو بھاگ گیا، یعنی کہ بغیر دیکھے بہت تیزی کے ساتھ، جلدی کے ساتھ۔ بڑھئی نے خدا کا شکر ادا کیا کہ بلا ٹلی، مصیبت دور ہوئی اور اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ جنگل سے 3 شیر آتے ہوئے دکھائی دیے۔ بڑھئی اور اس کا بیٹا درخت پہ چڑھ گئے۔ شیر درخت کے نیچے آئے، انہیں درخت پہ چڑھنا نہیں آتا تھا۔ آخر جلا ہوا شیر نیچے کھڑا ہو گیا، دوسرا شیر اس کی پیٹھ پر چڑھ کر کھڑا ہو گیا۔ بڑھئی نے دیکھا کہ اب ہماری خیر نہیں۔ پیٹھ کمر کو کہتے ہیں، پشت کو کہتے ہیں بیک کو۔ اس نے چلا کر کہا، لوٹا لاؤ۔ یہ سننا تھا کہ نیچے والا شیر بھاگا، اوپر والے دونوں شیر بھی اوپر نیچے گرے اور بھاگ نکلے، جنگل میں جا گھسے اور پھر ادھر آنے کی کبھی کوشش نہ کی۔ بڑھئی کے حاضر دماغی نے، چالاکی نے، تیز دماغی نے نہ صرف شیروں کو بھگا دیا بلکہ یہ بھی ثابت کر دیا کہ انسان جنگل کے بادشاہوں کا بھی بادشاہ ہے۔ نتیجہ اس کا آپ لکھیں گے، عقل مندی ذریعہ نجات ہے۔ اس کے بعد دوسری کہانی ہے گیدڑ کی مکاری۔ کسی جنگل میں ایک بڑے ڈیل ڈول کا جسامت کا ہاتھی رہتا تھا۔ اسی جنگل میں ایک طرف گیدڑوں کا ایک غول جھنڈ گروہ بھی رہا کرتا تھا۔ جب ہاتھی اپنی سونڈ کو ہلاتا، جھومتا جھومتا چلتا پھرتا تو گیدڑ سے دور ہی سے دیکھ کر للچاتے تھے۔ دل میں لالچ آتا تھا اور دل ہی دل میں اس کے گوشت کے مزے لیتے، مگر بس نہ چلتا تھا کہ اتنے بڑے قداور، اتنے بڑے قد والے ہاتھی کے گوشت سے کس طرح لطف اندوز ہو، مزہ اٹھائیں۔ ایک مدت کی للچاہٹ، ایک مدت کی لالچ
के बाद तमाम गीदड़ एक रात जमा हुए और हाथी को मारने की फिक्र करने लगे। सोच, आखिर एक बड़े गीदड़ ने हाँक लगाई, बुलंद आवाज़ से कहा कि तुम मुर्दा हाथी का गोश्त खाने की सोच रहे हो, मैं तुम्हें ज़िंदा हाथी का गोश्त खिलाऊंगा। सारे गीदड़ खुश हो गए और इसी को अपना लीडर बना लिया। रात का वक्त था, हाथी जंगल में टहल रहा था। टहलना, आहिस्ता आहिस्ता चलना या सैर के अंदाज में फिरना। वही गीदड़ इसके करीब आया और बड़े अदब से सलाम करके बोला, हजूर, हम सब गीदड़ों ने फैसला किया है कि आपको अपना बादशाह बना लें और आपकी हुकूमत में अमन चैन की ज़िंदगी बसर करें। हाथी ने गीदड़ की बात सुनी और खुश होकर बोला, हाँ हाँ, मुझे मंजूर है, चलो सब गीदड़ों की मंजूरी ले लें। गर्ज हाथी गीदड़ के साथ चल पड़ा। गीदड़ इसे एक ऐसी जगह ले गया जहाँ दलदल थी। गीदड़ हल्का फुल्का जानवर छलांगे लगाता हुआ दलदल पर चलने लगा। हाथी बादशाही के नशे में दलदल में उतरा और धंसने लगा दलदल में नीचे की तरफ जाने लगा। आखिर घुटनों तक दलदल में फंस गया। अब आगे न चलने का इजारा था, कोई हल दिखाई ना देता था, ना पीछे हटने की ताकत थी। हाथी गीदड़ से चिंघाड़ कर ऊंची आवाज़ में, अब क्या करूं? गीदड़ ने कहा, आप भारी भरकम बहुत हैं, मैं अकेला तो आपको नहीं निकाल सकता, हुक्म हो तो अपनी कौम को बुला लूँ। हाथी मरता क्या ना करता, कहने लगा, हाँ जल्दी बुलाओ। गीदड़ ने आवाज़ लगाई और सैकड़ों गीदड़ आन जमा हुए और लगे हाथी का गोश्त काटने और मज़े ले लेके खाने। हाथी ने बतहेरी बहुत ज़्यादा सूंड हिलाई, चिंघाड़ा, मगर गीदड़ों ने वहीं खड़े खड़े हाथी का गोश्त चट कर लिया। आप इस कहानी का नतीजा लिखेंगे, खुशामद बुरी बला है या लालच बुरी बला है। उसके बाद अगली कहानी है, जिसका काम उसी को साजे। गर्मी का मौसम था, धूप शिद्दत की थी, बहुत तेज़ थी, हर तरफ आसमान से आग बरस रही थी। एक बड़े जंगल के किनारे एक बड़ का दरख्त और शाखों और पत्तों की छतरी ताने खड़ा था, ताने लिए। इसकी घनी छांव में एक बढ़ई लकड़ी के बड़े बड़े लठ चीरने में मसरूफ़ था, बड़े बड़े हिस्से टुकड़े। वो अपने काम में इस कदर मसरूफ़ था कि इसने कभी बड़ की छांव के अलावा किसी तरफ ख्याल नहीं किया था। बड़ के ऊपर एक बंदर भी रहा करता था। वो बड़ी तवज्जो से बढ़ई को लकड़ी चीरते देखा करता था। इसे बढ़ई का काम इतना पसंद आया कि वो चाहता था कि बढ़ई चला जाए और वह लकड़ी चीरने के लिए लठ पर बैठ जाए और बढ़ई बनकर लकड़ी चीरे। बढ़ई अक्सर लकड़ी चीरते वक्त लकड़ी की दर्ज में एक पिचर ठोंक लिया करता था। एक सुराखनुमा जगह होती है और जिसमें थोड़ी सी एक चुकोर आगे से लकड़ी होती है और पीछे उसके मोटा सा हुक नुमा कोई चीज़ बनाई हुई होती है और उसको बीच में लगा लेते हैं और आगे जो उन्होंने ब्लेड लगाया हुआ होता है उसके ऊपर वो फिर लकड़ी को काटते हैं। बंदर ने सारा खेल देखा और मौका की तलाश में रहने लगा। एक दिन का जिक्र है कि बढ़ई किसी हाजत ज़रूरत के लिए लट से उठा। आरी और पिचर दोनों अपनी अपनी जगह छोड़े और खुद चला गया। बंदर ने देखा, मौका पाया, दरख्त से उतरा, लट पर आ बैठा और इधर उधर देख झाँक कर लकड़ी की दर्ज के पिचर के साथ खेलने लगा। जोर लगाता और इसे हिलाता रहा। हिलते हिलते आखिर पिचर दर्ज से निकल आए और दर्ज बंद हो गई। इसके साथ ही बंदर का हाथ दर्ज में आके फंस गया। भतेरा चीखा चिल्लाया, तड़पा, मगर ऐसा फंसा कि निकल ना सका। आखिर बेहोश होकर गिर पड़ा। बढ़ई ने बंदर की चीखें सुनी तो भागा हुआ आया। बंदर को बेहिस्सो बगैर हरकत किए, बगैर हिले पड़े पाया। जल्दी से पिचर उठाई, लकड़ी की दर्ज में ठोंक दी। दर्ज खुली तो बंदर फिर भी ना हिला। बढ़ई ने देखा तो वो मर चुका था। इसे दर्ज की कैद से निकाल कर फेंका और गुस्से से कहा, जिसका काम इसी को साझे, यानी कि जिसका जो काम होता है वो उससे ही करना ज़ेब देता है। बेवकूफ़ तो बंदर था, बढ़ई की आरज़ू ख्वाहिश में जान से हाथ धो बैठा। इसका नतीजा आप लिखेंगे, बेवकूफ़ी का अंजाम बुरा होता है। ये 3 आपकी कहानियाँ थीं वाहिद जमा, जिन्हें आपने याद करना है या आपके याद करने का काम है। और हम की एक्सरसाइज पूरी, क्वेश्चन आंसर, एराब, अल्फाज मायनी, अल्फाज के जो मायने आपने लिखने हैं वो, और खुलासा, मरकज़ी ख़याल, ये सब आपने अपने जर्नल के ऊपर तहरीर करना है। अगले लेक्चर के लिए खुदा हाफिज़।